نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن کے لیے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ جن کو حدیث پاک میں خصال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ اسلام کی 6 خصلتیں ہیں، اسلام کے 6 آداب ہیں، جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس روایت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، یعودہ اذا مرض۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی عیادت کرے۔ عیادت عود سے ہے، یعنی ضرورت کے مطابق جب ضرورت پڑے وہ جاتا رہے اور اس کی خبر خیریت لیتا رہے، خبر گیری کرتا رہے۔ اس کی جو ضرورت ہو اس کو پورا کرنے کی نیت سے اس کی عیادت کرے کہ جا رہے کوئی پریشانی ہوگی تو اس کی پریشانی کو دور کریں گے اپنی حسب حیثیت۔ ہمارے ہاں اس کا الٹا ہے، کسی مریض کی عیادت کے واسطے، اس کی بیمار پرسی و تیمارداری کے واسطے اس واسطے نہیں جاتے ہیں کہیں زبان نہ کھول دے، یعنی کوئی سوال نہ کر بیٹھے۔ اب اگر کچھ نہیں ہے وہ خیال کرتا ہے تو اس کی مجبوری ہے، معذرت کر سکتا ہے، لیکن ہوتے ہوئے اگر یہ خیال آتا ہے تو یہ بخل ہے۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کے حق کی ادائیگی نہیں ہے۔ بہرحال مریض کی عیادت کرنا اسلامی ایک سنت ہے اور جس کی بڑی اہمیت ہے، اور عیادت کرنے میں مریض کو آرام پہنچانا مقصود ہے۔ علاج کی ضرورت ہو تو علاج کے ذریعے سے، خدمت کی ضرورت ہو خدمت کے ذریعے سے، روپے پیسے خوراک کی ضرورت ہو تو اس کے ذریعے سے اس کو آسانی اور سہولت کا انتظام کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ آنے جانے میں، بیٹھنے میں، خیریت پوچھنے میں اس کی رعایت ہونی چاہیے کہ مریض کو مرض کے زمانے میں ہمارے بار بار آنے جانے سے یا دیر تک بیٹھ جانے سے اذیت اور تکلیف نہ ہو، بجائے اس کے کہ ہم اس کی خوشی کا سبب بنتے، اس کی راحت کا سبب بنتے، اس کے واسطے ہم نے کیا کیا، تکلیف کا سبب اختیار کیا، دیر تک ہمارے بیٹھنے کی وجہ سے بیٹھا رہ گیا اور اس کے جانے کے بعد پھر جو ہے تکلیف بڑھ گئی۔ تو اس عیادت سے نفع نہیں ہے، یہ عیادت ثواب کی چیز نہیں ہے، اس عیادت کی فضیلت حدیث پاک میں نہیں بیان کی گئی ہے۔ کیسے معلوم؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، العیادہ فواق ناقہ، العیادہ فواق ناقہ، عیادت اتنی دیر جتنی دیر میں دودھ والے جانور کا دودھ نکالا جاتا ہے، بچے کو پہلے چھوڑا جاتا ہے، جب چھوڑا جاتا ہے تو دودھ جب منہ میں لگاتا ہے تو دودھ اترتا ہے، پھر ہٹا دیا جاتا، دودھ نکالا جاتا ہے،
درمیان میں پھر جو ہے جب بچے کو چھوڑا جاتا ہے تو دودھ جو اوپر رہتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. یہی جتنی دیر کے واسطے دوسری مرتبہ بچے کو چھوڑا گیا ہے اور پھر ہٹایا گیا ہے، اسی کو تعبیر کیا ہے فواق ناقہ سے حدیث پاک میں. بس ایسی عیادت ہونی چاہیے تاکہ مریض کو تکلیف نہ ہو. بعض مرتبہ مریض تکلیف میں ہوتا ہے لیکن کسی جانے سے تحمل کرتا ہے، یا جانے کی وجہ سے کوئی راحت بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن اتنی ہی دیر ٹھہرے کہ تکلیف کا باعث نہ بنے. دوسری روایت میں آتا کہ عادت ایسے ہے جیسے انگارے بیٹھے ہو، انگارہ پر سے اگر پیر نیچے پڑ گیا جلدی سے آدمی پیر ہٹا لیتا ہے، ہاتھ پہ اگر گر گیا ہاتھ جھٹک دیتا ہے. مطلب کیا ہے کہ تاخیر نہیں ہوئی، دیر تک نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور مریض کے پاس جا کر کے اس کو تسلی دینی چاہیے. حدیث پاک میں جو دعا آتی ہے عیادت کی کیا ہے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ. ارے میاں کچھ نہیں، اچھے ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ٹھیک ہو جاؤ گے، گھبراؤ مت. پھر اس کے بعد دعا ہے اللہم اشفہ اللہم عافہ، اللہم اشفہ اللہم عافہ. اللہ علیہ شفا دے، اللہ سے عافیت دے. حدیث پاک میں آتا ہے صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. عافیت جو تمام خیر کو جمع کر لیتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے مریض کی تسلی کی بات کرو، دلاسا دو اس کو. اللہ کی طرف سے جو مقدر ہوگا وہ تو ہو کر رہے گا، مقدر ٹلتا نہیں، کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ ان اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ گیا تو آگے پیچھے نہیں ہوگا. وہ کوئی کھسکا نہیں سکتا پیچھے کر دے، کوئی بڑے سے بڑا آ جائے نہیں کھسکا سکتا، کسی کو اختیار حق نہیں ہے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو تسلی ہو جائے گی، اس کو تسلی ہو جائے گی، اس کو اطمینان تو کچھ دیر کے لیے ہو جائے گا، واقعی موت آنی ہے تو آئے گی. عیادت کے وقت میں مریض کے سامنے تسلی کی بات کرنی چاہیے، ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے اس کے دل کو سکون ہو، اور گھر والوں کو سکون ہو جو گھبرائے ہوئے ہیں، ان کی گھبراہٹ دور ہو. اللہ کے ذات پہ اعتماد اور یقین کریں. اللہ کے ذات پہ یقین اعتماد کو ان کے دماغ اس کے دماغ میں اتارا جائے، اس طرح کی باتیں کی جائے. اللہ کریم. لیکن ہمارے یہاں خلاف کیا جاتا ہے. اس واقعات میں لکھا ہوا ہے ایک شخص کسی کی عیادت کرنے کے واسطے گیا، عیادت کیا، اور اس کے بیٹے سے کہا کہ دیکھ، ان سے کہا جو مریض تھے ان سے کہا آپ کو کچھ وصیت وغیرہ کرنا وصیت کر دیجئے. میرے باپ کا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا تھا، میرے باپ کا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا تھا. تو مریض نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ ادھر آؤ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اس بات کی کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ اور پھر کبھی آنے کی اجازت مت دینا. اس کو یہاں سے اٹھاؤ اور پھر آنے کی اجازت مت دینا. جی مولانا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور میں بیمار تھے اور مولانا سلمان صاحب کے والد تھے. میں مولانا سے کہا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کہا اجازت لے کے آتا ہوں. اندر گئے اور آئے، کہا آپ کا نام بتایا، پہچان لیا، بلا رہے ہیں. گئے، بہت بیکلیک حال میں تھے وہ، ایسے ہاتھ جو ہے دائیں بائیں کر رہے تھے. کچھ دوائیں وغیرہ کھائی تھی، ضرورت پہ کھائی تھی، جس کی وجہ سے اخیر میں جو ہے یہ مرض ان کو ہو گیا تھا. تو بیٹھا رہا، سلام کیا، بیٹھا رہا، جواب دیا، اور ایسے کرتے رہے. پھر ہاتھ بڑھا کے مسافہ کر لیا اور میں مسافہ کر کے چلا آیا. ان کو پریشانی تھی، اگر وہاں دیر تک بیٹھ جاتے ان کو کتنی بےکلی ہوتی. تو اس کا خیال کرنا چاہیے، ہے نا. اور جو لوگ آتے ہیں وہ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں
اور وہاں بیٹھ کے ان کی شروع کر دیتے ہیں، مریض کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت کمزور ہو جاتی ہے، اسے غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن آتا ہے، لیکن اب کیا اگر رشتے ناتے لوگ ہیں بولتا نہیں ہے۔ تو ایسی مجلس جو وہاں لگ رہی ہے یہ مریض کی راحت کے واسطے نہیں ہے، یہ مریض کو دق کرنے کے واسطے ہے۔ اس لیے بہت خیال کرنا چاہیے اس کا کہ مریض کو پریشانی نہ ہو۔ اور یہی مرض کبھی کیا ہوتا ہے، مرض الوفات بن جاتا ہے۔ مرض الوفات کے وقت بھی کیا ہے، آداب ہیں۔ مریض کی کیفیت اس وقت عجیب ہوتی ہے، کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، نہ وہ بیان کر سکتا ہے نہ اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہے۔ اس وقت خلاصہ کی اور سب سے جو زیادہ مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب کلمہ پڑھا نہیں، پتہ نہیں کس تکلیف میں ہے، کہیں کلمے کے انکار کر دے۔ اس واسطے کچھ دیر پر کلمہ آدمی پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس طرح کبھی کبھی پڑھ دے، اور جب میت جو ہے مرنے والا اس کو پڑھ لے اس کے بعد اب بات نہ کرو، تاکہ اس کا آخری لفظ جو ہے، آخری بات اس کی کیا ہو، کلمہ طیبہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو گیا جنت میں، وہ گیا۔ کلمہ طیبہ کیا ہے، وہ جنت کا ٹکٹ ہے، چلا گیا۔ ایک محدث انتقال کے وقت میں حدیث بیان کر رہے تھے اور یہی روایت بیان کر رہے تھے، من قال لا الہ الا اللہ، اتنا کہا انتقال ہو گیا۔ من قال لا الہ الا اللہ، کسی پہ سانس اکھڑ گئی۔ کسی نے کہا، روایت بیان کر رہے تھے، پوری نہیں بیان کر سکے، اس نے کہا پوری تو ہو گئی، آدھا تو زبان سے کہا اور آدھا عمل سے، لا الہ کہا، ہو گئی بات پوری، ہے نا۔ تو اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ عالم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے دیکھنے کی تمنا کرتا ہے تو اس کو سامنے کر دیا جائے، پھر سامنے سے ہٹا دیا جائے، تاکہ اسی مشغول نہ ہو جائے، رب میں مشغول کرنے کی کوشش کی جائے، اپنے مشغول کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور یہاں مختلف قسم سے وہ آ رہا، وہ آ رہی، وہ جا رہی اور سلام کرے گی۔ اب ان کے بولنے کی سکت نہیں، آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ غائب ہو رہی ہے، اور کیا اب کہا ہم کو پہچانا، میں فلانی ہوں، ہاں ہم کا پہچان لیا، اور بیچارہ آ کر رہا، کوئی پتہ نہیں پا رہا ہے، انہوں نے اپنی پہچان کرا دی۔ اب سب سے بیان کریں کہ میں نے تو پوچھا کہ مجھ کو پہچانا، کہاں پہچانا، اس کو پہچانا آخر میں، اور بیچارے پتہ نہیں پہچانا نہیں پہچانا، ہے نا۔ یہ پریشان کرنا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت میں سب لوگوں کو سکون کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میت کبھی بہت غشی کی حالت میں ہوتا ہے، پریشانی کی حالت ہوتا ہے، لیکن اس کا بیٹا اس کو دیکھنا چاہتا ہے، آنکھ پھاڑتا ہے دیکھنے کے لیے، تلاش کرتا ہے کہاں، کوئی بول نہیں سکتا، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر بلاتا ہے، اشارہ کرتا ہے تو سامنے کر کے پھر ہٹا لو، اسے اللہ کی ذات مشغول کرو، اپنے مشغول مت کرو، ہے نا۔ پھر آگے آداب ہیں کہ جب انتقال ہو جائے تو کیا کیا جائے، اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، منہ کھلا ہوا ہے منہ بند کر دیا جائے، جلدی بند کیا جائے۔ اگر منہ سے روح نکلتی ہے تو منہ کا بند کرنا آسان نہیں ہوتا، اگر آنکھ سے روح نکلتی ہے تو آنکھ کا بند کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کی روح منہ سے نکلتی ہے، کسی کی روح آنکھ سے نکلتی ہے، آنکھوں پر نیچے کیا اور چلا گیا، منہ کھولا اور چلا گیا، منہ جیسا تیسا رہ گیا،
اب تو اس کو کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی حس نہیں، کوئی حرکت نہیں، کوئی فہم نہیں، کچھ نہیں، اب تو گیا۔ اب کیا ہے؟ اب مٹی ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ فلانے کی مٹی میں جا رہے ہیں، فلانے کی مٹی میں جا رہے ہیں۔ ارے وہ کب سے مٹی ہو گیا؟ گوشت ووشت کا مجموعہ تھا، مٹی کیسے ہو گیا؟ اب کیا ہو گیا؟ اب جو انسانیت کی خصوصیات ہیں اب اس کے اندر جو ہے وہ نہیں رہ گئی۔ پھر اس کے آداب کی رعایت کی جائے، جو تدفین وغیرہ کے ہیں اس کی رعایت کی جائے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہاں پہلا نمبر کیا ہے؟ یعودہ اذا مرضا، عیادت جو ہے یہ مسلمان کا حق ہے، لیکن بس اسی لحاظ سے کہ اس کو اذیت نہ ہو، بار بار جا کے صدق نہ کیا جائے۔ اتنے مہمان پہنچتے رہتے ہیں، اتنے پہنچتے رہتے ہیں، گھر والے مریض کو لے کے آراحدہ پریشان ہیں، اور ان کے چائے پانی کا انتظام، حتیٰ کہ کھانے کے انتظام، حتیٰ کہ بعض بے غیرت ایسے بھی ہیں کہ کرایہ پر وصول کرتے ہیں۔ تیمارداری میں کرایہ بھی وہی گھر والے دے رہے ہیں، اور اس کے آگے تدفین گئے تب بھی کرایہ گھر والے کس لوگ دے رہے ہیں؟ اسی بے غیرتی کی بات ہے نا۔ دوسرا ادب بیان کیا، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، انتقال ہو گیا تو اس کے پاس جاؤ، کفن دفن میں کیا ہو؟ شریک ہو، اور دعا استغفار میں کیا کرو؟ شریک ہو۔ اتنی تاخیر کرنی چاہیے، اتنی ہی تاخیر کی گنجائش ہے جتنی دیر میں کفن ہو جائے اور دفن ہو جائے، یعنی قبر تیار ہو جائے، غسل دیا جائے، کفن سل دیا جائے، جتنی دیر میں تدفین کا انتظام ہو جائے بس اتنی دیر جو ہے انتظار کر سکتے ہیں۔ قبر تو کھود دیا رات میں، جاڑے کا گرمی کا موسم تھا، رمضان شریف تھا، اور اس کے بعد معلوم کیا ہوا؟ تدفین ہوگی ظہر کے بعد یا تدفین ہوگی عصر کے بعد۔ یہ بیچ کا وقفہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شریعت و سنت کے خلاف ہے۔ مزاج شریعت نہیں بتاتی جب انتقال ہو گیا تو اس کو کیا کرو؟ حدیث پاک میں آتا جلدی کرو، اگر نیک ہے تو اس کی اچھی جگہ پہنچاؤ، اور برا ہے اپنی گردن سے ہٹاؤ۔ دونوں مضمون حدیث پاک میں موجود ہے، ہٹاؤ اس کو، یہاں کیا ضرورت ہے؟ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اطلاعات وغیرہ دینا الگ سے دعا کرے گا، استغفار کرے گا، لیکن مجمع جمع کرنا اور مجمع جمع کرنے کے واسطے تاخیر کرنا یہ سنت نہیں۔ ہاں وقت پر اتنی دیر میں جو لوگ آ سکیں آ جائیں، جتنا بڑا مجمع جو استغفار کرے گا اتنا اس کے واسطے نفع ہوگا، لیکن اس نیت سے کہ صاحب ہم اعلان کر دیں کہ دیر کو نماز پڑھیں گے تو صاحب ہمارے والد کے جنازے میں اتنی بھیڑ ہو جائے گی، لوگ کہ ہاں صاحب فلاں کے جنازے میں اتنی بھیڑ تھی، فلاں کے جنازے میں اتنی بھیڑ تھی، ہے نا؟ چلو مقبولیت کی ایک چیز ہے، لیکن اس کے واسطے کا نام کی اسباب اختیار کرنا انتقال کے بعد اس کو ثبوت نہیں ہے۔ یشہدہ اذا مات، دفن کیا اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب میت کے گھر والوں کے ذمے کھانا پینا اور سارا انتظام یہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں میت گھر میں عورتیں اتنی پڑی رہ جاتی ہیں کہ ایک تو ان کے پر مصیبت آئی ہے اور دوسرے ان کے کھانے پینے انتظام علیحدہ کرو۔ 50 60 عورتیں معلوم کیا نام کی رات میں رکی ہوئی ہیں، اب ان کو کھانا کون کھلائے گا؟ محلے والے کتنا انتظام کریں گے؟ رشتے ناتے والے کتنا انتظام کریں گے؟ کہ وقت انتظام کریں گے؟ کسی کی ایسی ضرورت ہو جس سے تسلی ہوتی ہے، جس سے تسلی ہو جاتی ہے تو اس کی بات علیحدہ ہے۔ بیٹی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیٹیاں بیٹے ہیں اور اس کی ماں آ گئی، اس سے ان کو تسلی ہوگی نانی سے، تو اپنی جگہ پر ہے، تسلی کے واسطے اس کو روک دو، جن سے دلاسا ہو، جن سے سکون ہو ان کو روک دو۔ باقی سب دلاسا والے، سب تعلق والے، سب محبت والے، چلے جب کا کہیں ہے چلو، اس کا جو ہے بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو رسومات اس وقت کی ہیں، ہمارے ہاں ایک بہت خراب رسمیں چل پڑی ہے کہ میت کے جنازے کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے اس پہ آیات قرآنیہ لکھی ہوتی ہیں، یاسین شریف لکھی ہوتی ہے،
کہیں اللہ اکبر لکھا ہے، کہیں سبحان اللہ لکھا ہوا ہے، کسی کونم لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، کسی پہ کوئی لکھا ہوا ہے۔ کوئی ایسا چادر جو ہے اپنے بدن پہ نہیں، اپنی مچھردانی پہ سوتے ہوئے ڈالے گا اور میت کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور میت نے اٹھا لیا تو وہ چادر یاسین شریف والی اسی تابوت میں ڈال دیا۔ تابوت کا کیا بھروسہ پاک ہے ناپاک ہے؟ کوئی بھروسہ ہے؟ ہمارے ہاں جب تابوت لائیں گے وہاں سے تو تب تو دھلیں گے، صفائی کر لیں گے، لیکن جب صفائی کر کے رکھنا چاہیے تب نہیں رکھتے۔ میت کو کوئی بھروسہ تو ہے نہیں، کپڑا اس کا بھیگا ہوا، پانی سے بھیگا ہوا یا کسی اور چیز بھیگا ہوا، کیا معلوم، پتہ تو ہے نہیں، تو دھل کر رکھنا چاہیے۔ اور کہاں رکھیں گے؟ مسجد میں قبلے کی دیوار کے پاس، مسجد میں قبلے کی دیوار کے پاس وہی جگہ ہے، بہت جگہ ٹوکا گیا تو رکھے تو مسجد میں، لیکن اب وضو خانے وغیرہ خارج مسجد رکھنے چلو غنیمت ہے۔ داخلے مسجد اس کا رکھنا، پوچھو کسی مفتی سے درست ہے کہ نہیں درست ہے، پوچھ تو لو۔ مسجد میں تابوت اور وہ بھی بے دھلے لے آ رکھ دیا اور اسی میں پھینک دیا جس پہ یاسین رکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اب اسی میں پڑا رہے گا، گرد پڑے کچھ پڑے، کوئی فکر کرنے والا نہیں۔ اس یاسین کی چادر لٹکا دینے سے میت کے اوپر مغفرت نہیں ہو جائے گی، نہیں۔ اور سے لوگ اپنے گھروں میں اور یاسین شریف پوری لکھ کر کے ٹانگے ہوئی ہیں، گرد پڑ رہی ہے، کوئی فکر نہیں۔ اگر ٹانگ نہیں ہے تو ذرا اوپر سے کچھ لگا دو، گرد غبار اس پہ نہ جائے، صفائی کا اہتمام کرو۔ گاڑی میں لکھ رکھا ہے سبحان الذی سخرنا ھذا ما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، چپی لگا رکھی ہے، اور جس کپڑے سے گاڑی صاف کرتا دھلتا ہے اسی کپڑے سے آیت کریمہ ہے نا یہ اس کو دھل دیتا ہے۔ بے ادبی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، آیات کا ادب کرنا چاہیے۔ یاد کرو، نہیں یاد ہے تو ٹھیک ہے لگا لیا، اچھا اس کا احترام کا اہتمام کرو۔ اور بعض تو گاڑیوں میں تصویریں لگاتے ہیں، انگریزوں کے نقل میں کتا، اگر وہ تو کتا لے چلتے ہیں، ایک کتا کی مورت لے کے چلتا ہے روئی کی، ساری برکت اسی سے آئے گی، کیوں؟ انگریزوں کی نقالی سے۔ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں ملائکہ رحمت نہیں آتے، جان نکالنے والے فرشتے آئیں گے، ضرورت ہے، ملائکہ حفظہ آئیں گے، لیکن جو اور ہیں ملائکہ رحمت جو ہے وہ نہیں آئیں گے، وہ نہیں آتے۔ اس کا خیال کیا جائے۔ ایسی چادریں جو میں تو کئی جگہ قبرستانی پہ کیا کیا، کہا پلاسٹک رکھو اور اس کو اسی میں دفن کر دو، مگر اوپر دفن کرو، نیچے جہاں میت رکھا وہاں دفن کرو گے تو پھر گندگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا بہت اہتمام کیا جائے۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، کسی کام کے واسطے، کسی ضرورت کے واسطے تم کو بلاتا ہے تو اپنے بھائی کی بات کا جواب دو، یعنی اس کے بلانے کو قبول کرو اور اس کے پاس جاؤ۔ اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر دعوت دیتا دعوت قبول کرو، لیکن شرائط کا لحاظ ضروری ہے، دعوت کے جو آداب ہیں اس کی رعایت کی جائے، ہے نا۔ جو دعوت تفاخر کے واسطے، بڑائی کے واسطے، کسی کے اوپر چڑھنے بڑھنے کے واسطے کی جاتی ہے وہ دعوت کیا، اس میں برکت نہیں ہے، ایسی دعوت میں شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ولیمہ ہے، سنت کی ادائیگی کی نیت سے توادع کے ساتھ مشق کے ساتھ کر رہا ہے، ہر قسم لوگ بلائے جا رہے ہیں، ایسی دعوت میں بھی شرکت ممانعت کی گئی ہے کہ عمرہ بلائے جائیں، رؤسا بلائے جائیں، بڑے لوگ بلائے جائیں اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، ایسی دعوت میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہاں غریبوں کا تو پہلے حق ہے، ان کا دل خوش کرنا پہلی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں دعوت ہوگی تو دعوت صدقہ ہے، دعوت میں نیوتا لکھا جاتا ہے، دعوت بھی کھائیں گے آ کر کے اور نیوتا لکھا کر کے جائیں گے، قرضہ دے کے جائیں گے تاکہ ہمارے کھائیں ہم کو قرضہ دیں، اور کہاں ادا ہوگا؟ شادی اگر ہمارے پھر پڑھے گی تو ادا ہوگا، نہیں تو قیامت دینا۔ اس کو قرض حسنہ بولتے ہیں،
یہ کہاں سے قرض حسنہ ہو گیا، کس نے، کس محدث نے بیان کیا، کس نے شرح لکھا، ذرا تلاش کر کے لاؤ۔ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وقت ملاقات سلام کرے، وقت ملاقات سلام کرے۔ سلام کیا ہے؟ ملاقات کے وقت کا ادب سلام ہے، اور سلام میں تم اس کو جو ہے سلامتی کی دعا دیتے ہو، وہ تمہیں سلامتی دعا دیتا ہے۔ وہ کہتا تمہیں اللہ سلامت رکھے، وہ کہتا تمہیں اللہ سلامت رکھے، سلامتی اللہ کے نازل ہو، اللہ کے رحمتیں نازل ہو، اللہ کی برکتیں نازل ہو، تو وہ بھی جواب دیتا ہے۔ اور سلام کرنے والا جو ہے فضیلت میں بڑھا ہوا ہے جواب دینے والے سے، اس کا ثواب بڑھا ہوا ہے، لیکن انتظار ہوتا ہے کیا نام کی یہ سلام کرے، یہ سلام کرے، اور کوئی بڑائی ہوئی تو مت پوچھو۔ ہاں، اور اگر سلام کر بھی لیا تو ہوٹ شاید ہل گیا ہو، باقی آواز نہیں اٹھے گی، آواز نہیں نکلے گی، ہوٹ ہلا دیں گے، سر کا اشارہ کر دیں گے، زبان نہیں چلے گی۔ سر کے اشارے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ میں سلام کر رہا ہوں، نہیں تو سر کا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا ہے، زبان سے کچھ نہیں، آدمی نہیں دیکھ پا رہا، نہیں سن پا رہا ہے، بہرا ہے، دور ہے، اور بعض لوگ سلام کرتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ بھئی سلام کرو، تم گزر گئے، کس کو جواب دیا جائے گا؟ تو ٹھٹکو، سلام کرو، جواب لو، جاؤ۔ وَيَسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، جب بھی ملاقات ہو، ہر ملاقات میں، ہر ملاقات میں، ہر ملاقات میں سلام۔ البتہ کچھ حالات میں سلام کرنا منع ہے، جیسے نماز پڑھ رہا تو سلام کرو، تم تلاوت کر رہا تو سلام کرو، ذکر کر رہا سلام کرو، جب فارغ ہو تب سلام کرو، یہ وقت سلام کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ وَيَشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے، چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے۔ سامنے والے چھینک آئی، تم کیا کہو؟ الحمدللہ۔ اگر اس نے الحمدللہ کہا تو پھر سننے والے پر جو ہے یرحمک اللہ کا جواب دینا واجب ہے، نہیں جواب دے گا تو گناہگار ہوگا۔ اس نے کہا الحمدللہ چھینکنے والے نے، تو تمہیں ہمیں کہنا ہے یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم فرمائے، اللہ کی مہربانی آپ پہ ہو، اللہ کی رحمتیں آپ پر ہو، جواب دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہوا؟ حضور کو چھینک آئی، کسی نے جواب دیا، حضور نے ان کو جواب دیا، رحمک اللہ کہا، دوسرے صاحب کو جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پوچھا حضرت آپ نے اس کو جواب دیا، مجھ کو نہیں جواب دیا؟ تو حضور نے فرمایا اس نے کیا کیا؟ ہمارے چھینک پر ہمارا الحمدللہ جواب دیا اور تم نے جواب نہیں دیا، ہے کہ نہیں؟ اس کا بہت خیال کرنا چاہیے، آداب شریعت ایک ایک جو ہے اپنے اندر لانا چاہیے۔ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، ہر مسلمان کا خیر خواہ ہے، ہر مسلمان کا، الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی ہے، دین سراپا نصیحت ہے، ایک دوسرے کا خیر خواہ ہے۔ بعض باتوں میں النصح لکل مسلمین کے الفاظ آئے ہیں، ہر مسلمان کے واسطے خیر خواہی ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ تو سامنے موجود ہے تب بھی خیر خواہی، اور نہیں موجود ہے تو اس کے ساتھ بدخواہی کر رہا ہے، تو اس کی برائی کر رہا ہے، کوئی اس کی عیبجوئی کر رہا ہے، نہیں تو ایسا نہیں، کیوں ایسا کہتے؟ وہ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے، فلاں اس کو ایسا کہا، نہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا، مجھ سے خود میں نے نہیں کہا ان کو۔ اس طریقے سے اگر دو مسلمانوں میں لڑائی ہو اور کوئی آدمی ان کی لڑائی دور کرنے کے واسطے، آپس میں منافرت دور کرنے کے واسطے اور قرب پیدا کرنے کے واسطے، دوستی کے واسطے کوئی جملے استعمال کرتا ہے اور اس میں جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، ایسے جھوٹ کا جواز ہے، ایسے جھوٹ کا جواز ہے، تاکہ دو مسلمانوں میں جو ہے کیا ہو جائے؟ میل جول ہو جائے، جن میں آپس میں بگاڑ ہے، اس کی شکلیں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، اس واسطے ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر ایک کیا ہوا؟ کوئی مریض ہو تو اس کی بیمار پرسی اور
انتقال ہو جائے تو جنازے کی حاضری اور تکفین تجہیز کی حاضری، اور دعوت دے تو قبول کرنا، سلام کرے تو جواب، ملاقات کرے تو سلام کرنا، اور جشم میں تو ایسا حادثہ، اور اگر چھینکے تو چھینک کا جواب دے، اور سامنے ہو چاہے سامنے نہ ہو، ہر صورت جو ہے اس کے لیے خیر خواہ بن کر رہے۔ اللہ توفیق سے نوازے۔